سورہ قصص کی آیت نمبر 22، سورہ قصص کا 3 رکوع اور 20ویں پارے کا 6 رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، اور جب مدین کی طرف متوجہ ہوئے۔ مدین وہ مقام ہے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام تشریف رکھتے تھے، اس کو مدین بن ابراہیم کہتے ہیں۔ مصر سے یہاں تک 8 دن کی مسافت ہے، اور یہ شہر فرعون کی حکومت سے باہر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا راستہ بھی نہ دیکھا تھا، نہ کوئی سواری ساتھ تھی، نہ سامان سفر تھا، نہ کوئی ساتھی آپ کے ساتھ تھا۔ راستے میں درختوں کے پتوں اور زمین کے سبزے کے سوا خوراک کی اور کوئی چیز نہ ملتی تھی۔ قال، کہا، عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، قریب ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ بتائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جو آپ کو مدین تک لے گیا۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، اور جب مدین کے پانی پر آئے، یعنی کنویں پر جس سے وہاں کے لوگ پانی لیتے اور اپنے جانوروں کو سیراب کرتے تھے، یہ کنواں شہر کے کنارے پر تھا۔ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، وہاں لوگوں کے گروہ کو دیکھا کہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، اور ان سے اس طرف 2 عورتیں دیکھیں کہ اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں، یعنی 2 عورتیں مردوں سے علیحدہ ہیں اور اس انتظار میں ہیں کہ لوگ فارغ ہوں، کنواں خالی ہو، جانوروں کو روک کر کھڑی ہیں، کیونکہ کنویں کو قوی اور زور آور لوگوں نے گھیر رکھا تھا۔ ان کے ہجوم میں عورتوں سے ممکن نہ تھا کہ اپنے جانوروں کو پانی پلا سکتی۔ قال، موسیٰ نے فرمایا ما خطبکما، تم دونوں کا کیا حال ہے، یعنی اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ قالتا، وہ دونوں بولیں لا نسقی حتی یصدر الرعاء، ہم پانی نہیں پلاتے جب تک سب چرواہے پلا کر واپس نہ چلے جائیں، یعنی جتنے بکریوں کو اور جانوروں کو پانی پلانے والے ہیں وہ جب سب چلے جائیں گے پھر ہم پانی پلائیں گے، کیونکہ نہ ہم مردوں کے ہجوم میں جا سکتی ہیں نہ پانی کھینچ سکتی ہیں۔ جب یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر واپس ہو جاتے ہیں تو حوض میں جو پانی بچ رہتا ہے وہ ہم اپنے جانوروں کو پلا لیتی ہیں۔ وہ ابونا شیخ کبیر، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہیں، خود یہ کام نہیں کر سکتے، اس لیے جانوروں کو پانی پلانے کی ضرورت ہمیں پیش آئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کی باتیں سنی تو آپ کو رقت آئی اور رحم آیا۔ وہیں دوسرا کنواں جو اس کے قریب تھا اور ایک بہت بھاری پتھر اس پر ڈھکا ہوا تھا جس کو بہت سے لوگ مل کر ہٹا سکتے تھے، آپ نے تنہا اس کو ہٹا دیا اور اس کنویں کے پانی سے ان کی بکریوں کو سیراب کر دیا۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا، تو موسیٰ نے ان دونوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، پھر سائے کی طرف موسیٰ علیہ السلام پھرے۔ دھوپ اور گرمی کی شدت تھی، آپ نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا تھا، بھوک کا غلبہ تھا، اس لیے آرام حاصل کرنے کی غرض سے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے اور بارگاہ الہی میں دعا کی۔ فقال، پس عرض کی، ربی، اے میرے رب، انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میں اس کھانے کا جو تو میرے لیے اتارے محتاج ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھانا ملاحظہ فرمائے پورا ہفتہ گزر چکا تھا،
اس پورے ہفتے میں ایک لقمہ آپ نے نہ کھایا تھا۔ پیٹ مبارک پشت مبارک سے پیٹھ مبارک سے مل گیا تھا۔ اس حالت میں اپنے رب سے غذا طلب کی، باوجود اس کے کہ اللہ کی بارگاہ میں نہایت قرب، منزلت اور مقام رکھتے ہیں۔ اس عاجزی اور انکساری کے ساتھ روٹی کا ایک ٹکڑا طلب کیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہوئے جتنی عاجزی انکساری ہو، اللہ تعالی خوش ہوتا ہے۔ تو آپ نے عرض کی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب میں اس کھانے کا جو تو میرے لیے اتارے محتاج ہوں۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ جب وہ دونوں صاحبزادیاں اس دن بہت جلدی اپنے مکان واپس ہو گئیں تو ان کے والد ماجد نے فرمایا، آج اس قدر جلدی واپس آ جانے کا کیا سبب ہوا؟ عرض کیا کہ ہم نے ایک نیک مرد پایا، اس نے ہم پر رحم کیا اور ہمارے جانوروں کو سیراب کر دیا۔ اس پر ان کے والد صاحب نے ایک صاحبزادی سے فرمایا کہ جاؤ اور اس مرد صالح کو میرے پاس بلا لاؤ۔ فجاءته احداهما تمشي على استحياء، تو ان دونوں میں سے ایک اس کے پاس آئی شرم سے چلتی ہوئی، اس انداز میں کہ ان کا چہرہ وہ چھپا ہوا تھا، ڈھکا ہوا تھا، بدن مکمل وہ چھپائے ہوئے آئیں۔ دیکھیں، پردہ کرنا، شرم و حیا کرنا، یہ زینت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پاک ہیں اور نبی کی بیٹی پاک ہیں، لیکن پردے کا حکم، اس کا تعلق شرم و حیا سے ہے۔ اللہ تعالی ہماری ماؤں اور بہنوں کو بھی شرم و حیا کی دولت نصیب فرمائے، ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ یہ آنے والی جو صاحبزادی تھیں، اس کے بارے میں دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بڑی صاحبزادی تھیں، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ چھوٹی تھیں، لیکن نام پر اتفاق ہے کہ ان کا نام حضرت صفورہ ہے۔ حضرت صفورہ بڑی صاحبزادی تھیں یا چھوٹی تھیں؟ قالت، وہ بولی، ان ابی یدعوک، میرے والد آپ کو بلاتے ہیں، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ آپ کو مزدوری دیں اس کی جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مزدوری لینے پر تو راضی نہ ہوئے، لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کی زیارت اور ان کی ملاقات کے ارادے سے چلے۔ اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انداز۔ آپ نے ان صاحبزادی صاحبہ سے فرمایا، آپ میرے پیچھے رہ کر راستہ بتاتی جائیں۔ یہ آپ نے پردے کے اہتمام کے لیے فرمایا، کیونکہ اگر وہ آگے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہیں، تو ہوا سے کہیں کپڑا نہ اڑ جائے اور ان کے پاؤں پر نظر نہ پڑ جائے، یا موسیٰ علیہ السلام ان کے لباس پر یا ان کی چادر پر بھی نظر ڈالنا پسند نہیں فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے صدقے میں ہر جوان کو، ہر مسلمان کو شرم و حیا نصیب فرمائے۔ دیکھیں، راستہ جب بتایا جاتا ہے تو بتانے والا آگے چلتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا آپ میرے پیچھے رہ کر راستہ بتاتی جائیں۔ اس طرح آپ تشریف لائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کھانا حاضر تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، بیٹھیے، کھانا کھائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ہفتے سے بھوکے تھے، لیکن آپ نے انکار کر دیا، آپ نے منظور نہ کیا اور فرمایا اعوذ باللہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، کیا سبب؟ کھانے میں کیوں عذر ہے؟ کیا آپ کو بھوک نہیں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے یہ اندیشہ ہے کہ یہ کھانا میرے اس عمل کا عوض نہ ہو جائے جو میں نے آپ کے جانوروں کو پانی پلا کر انجام دیا ہے، کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں کہ نیک کام پر عوض لینا، بدلہ لینا قبول نہیں کرتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے جوان، ایسا نہیں ہے، یہ کھانا آپ کے عمل کے عوض میں نہیں
بلکہ میری اور میرے آبا و اجداد باپ داداؤں کی عادت ہے کہ ہم مہمان نوازی کیا کرتے ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں، تو آپ بیٹھے اور آپ نے کھانا تناول فرمایا۔ فلما جاءہ، جب موسیٰ ان کے پاس آئے، وقص علیہ القصص، اور انہیں باتیں کہہ سنائی، سارے واقعات بیان کر دیے، اور تمام واقعات اور احوال جو فرعون کے ساتھ گزرے تھے، اپنی ولادت شریف سے لے کر فرعونی کے قتل تک اور فرعونیوں کے آپ کے در پہ جان ہونے تک کے سب حضرت شعیب علیہ السلام سے بیان کر دیے۔ قال لا تخف، شعیب علیہ السلام نے فرمایا ڈریے نہیں، نجوت من القوم الظالمین، آپ ظالموں سے بچ گئے، یعنی فرعون اور فرعونیوں سے آپ بچ گئے، کیونکہ یہاں مدین میں فرعون کی حکومت اور سلطنت نہیں۔ قالت احداہما، ان میں سے ایک بولی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے واسطے بھیجی گئی تھی، حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات کہی۔ اب یہ آپ سن چکے ہیں، یا تو وہ بڑی صاحبزادی تھیں یا چھوٹی تھیں۔ انہوں نے کہا یا ابت استاجرہ، اے میرے والد ان کو نوکر رکھ لیجئے کہ یہ ہماری بکریاں چرایا کریں اور یہ کام ہمیں نہ کرنا پڑے۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، بے شک بہتر نوکر وہ جو طاقتور امانت دار ہو، اور یہ طاقتور بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے صاحبزادی سے پوچھا کہ تمہیں ان کی طاقت، قوت اور امانت کا کیسے علم ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ قوت تو اس سے ظاہر ہے کہ انہوں نے تنہا کنویں پر سے وہ پتھر اٹھا لیا جس کو 10 سے کم آدمی نہیں اٹھا سکتے، اور امانت اس سے ظاہر ہے کہ انہوں نے ہمیں دیکھ کر سر جھکا لیا اور نظر نہ اٹھائی، اور ہم سے کہا کہ تم پیچھے چلو، ایسا نہ ہو کہ ہوا سے تمہارا کپڑا اڑے اور بدن کا کوئی حصہ نمودار ہو۔ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا قال، فرمایا انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح آپ سے کر دوں۔ انی ارید، میں چاہتا ہوں، ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، میری ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح آپ سے کر دوں۔ الا ان تأجرنی 8 حجج، اس مہر پر کہ آپ 8 سال میری ملازمت کریں۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ آزاد مرد کا آزاد عورت سے نکاح کسی دوسرے آزاد شخص کی خدمت کرنے یا بکریاں چرانے کو مہر قرار دے کر جائز ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی آزاد ہیں اور حضرت صفورہ بھی آزاد ہے، ان کا نکاح ہوا اور مہر حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریوں کو چرانا قرار دیا گیا، تو یہ ہماری شریعت میں بھی جائز ہے۔ آزاد مرد کا آزاد عورت سے نکاح کسی دوسرے آزاد شخص کی خدمت کرنے یا بکریاں چرانے کو مہر قرار دے کر جائز ہے۔ اور اگر آزاد مرد نے کسی مدت تک عورت کی خدمت کرنے کو یا قرآن کی تعلیم کو مہر قرار دے کر نکاح کیا تو نکاح جائز ہے، اور یہ چیزیں مہر نہ ہو سکیں گی، بلکہ اس صورت میں مہر مثل لازم ہوگا۔ یعنی نکاح کے وقت یہ کہا گیا کہ شوہر عورت کی خدمت کرے گا یا عورت کو قرآن کی تعلیم دے گا اور یہ مہر ہے، تو نکاح تو ہو جائے گا، لیکن یہ چیزیں مہر نہ بنیں گی، بلکہ اس صورت میں عورت کو مہر مثل دینا ہوگا۔ مہر مثل سے مراد یہ ہے کہ ایسی عورت کے خاندان میں عورتوں کا عام طور پر جو مہر مقرر ہوتا ہے وہ دینا ہوگا۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، تو اگر پورے 10 سال کر لیں تو آپ کی طرف سے ہے، یعنی یہ آپ کی مہربانی ہوگی، آپ پر واجب نہ ہوگا۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، اور میں آپ کو مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا کہ آپ
پر پورے 10 سال لازم کر دوں، میں یہ نہیں چاہتا۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین، قریب ہے کہ انشاءاللہ آپ مجھے نیکوں میں پائیں گے۔ تو میری طرف سے حسن معاملت اور وفائے عہد ہی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی آپ نے اللہ تعالی کی توفیق اور مدد پر بھروسہ کرنے کے لیے فرمایا، یعنی انشاءاللہ اللہ میری مدد فرمائے گا، اللہ توفیق دے گا، میں آپ کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا اور وعدے کو پورا کروں گا۔ قال ذلک بینی و بینک، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے اور آپ کے درمیان اقرار ہو چکا۔ ایم الاجلین قضیت فلا عدوان علی، میں ان دونوں میں جو میعاد پوری کر دوں، چاہے 10 سال کی یا 8 سال کی، فلا عدوان علی، تو مجھ پر کوئی مطالبہ نہیں۔ واللہ علی ما نقول وکیل، اور ہمارے اس کہے پر اللہ کا ذمہ ہے۔ پھر جب آپ کا نکاح ہو چکا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کو حکم دیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک عصا دیں جس سے وہ بکریوں کی نگہبانی کریں اور درندوں کو دفع کریں، دور کریں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس انبیاء علیہ السلام کے کئی عصا تھے۔ صاحبزادی صاحبہ کا ہاتھ حضرت آدم علیہ السلام کے عصے پر پڑا جو آپ جنت سے لائے تھے، اور انبیاء اس کے وارث ہوتے چلے آئے تھے، اور وہ حضرت شعیب علیہ السلام کو پہنچا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ واللہ علی ما نقول وکیل، آپ نے کہا ہمارے اس کہے پر اللہ کا ذمہ ہے، یعنی ہم اس وعدے کو ضرور پورا کریں گے۔ سورہ قصص کا 3 رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔